زندگی گزارنے کا سب سے آسان راستہ اس کا نام دین. اپنی جان صحیح جگہ لگاؤ، اپنا مال صحیح جگہ لگاؤ، اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں. یہ جان اللہ نے دی، جہاں اللہ چاہتے وہاں لگاؤ. یہ مال اللہ نے دیا، تمہارا مال نہیں ہے. عجیب بات بتاؤ، نماز کی رکعتوں کا قرآن میں تذکرہ نہیں، زکوٰۃ کے نصاب کا کوئی تذکرہ نہیں. حکم ہے زکوٰۃ، حج، نماز، احکام ہے، روزہ، تفصیل نہیں. اللہ نے مال کا مصرف، اللہ نے مال کا مصرف نام لے کے بتایا کہ مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، مال کا مصرف بتایا. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، 6 مصرف بتائے. ذوی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. 6 مصرف بتائے. مالداروں، مال تمہارا نہیں، اللہ نے دیا. اس مال کو اس کے مصرف تک پہنچاؤ، اور یہ کوئی تمہارا احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے، حق مانگنے والوں کا، نہ مانگنے والوں کا. بعض ضرورت مند مانگ لیتے ہیں، بعض بہت ضرورت مند ہوتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر نہیں کرتے، ان کو بھی پہنچاؤ. تو 6 مصرف بتائے. آتى المال على حبه ذوی القربى رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین مسکین، وابن السبیل مسافر، والسائلین مانگنے والے، وفی الرقاب گردنیں آزاد کرواؤ. مقروض ہے، قرضے میں جھگڑا گیا، اس کا قرض ادا کرواؤ. کوئی قیدی ہے، اس کا جرمانہ ادا کرواؤ، اس کی دیت وغیرہ، تاکہ وہ قید سے رہا ہو. یہ 6 مصرف بتائے. آگے بتایا، آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی کسے کہتے ہیں؟ نمازیں بھی قائم کرو. وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دو. ارے یہ 6 مصرف کیا تھے؟ یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے. آج شاید ہی کسی مالدار کو پتا ہو کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی 6 مصرف قرآن نے بتائے، اور شاید ہی کوئی مالدار ہو کسی نے تقسیم کر رکھی ہو کہ اتنا مال رشتہ داروں پہ، اتنا مال مسافروں پہ، اتنا مال کیا ہے گردنیں آزاد کرانے پہ. 6 مصرف تقسیم کیے ہوئے ہو زکوٰۃ کے علاوہ، شاید ہی کوئی ہو. تو خوبصورت زندگی ہے، دین، امن، محبتیں، خوشیاں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں. ایک شخص کو دیکھا، دیکھو بڑی سمجھنے کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے. اس کے پاس گئے اور فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا کہ تم پریشان ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے تم پریشان ہو. واہ واہ، کتنا بڑا پیغام دیا ہے. جو کسی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. لوگوں کے چہروں سے اندازہ لگاؤ کون پریشان، کہنا نہ پڑے، کسی کو بولنا نہ پڑے، کسی کو آپ کے پیچھے نہ پھرنا پڑے. آپ اندازہ لگاؤ لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی زندگیوں سے کون ضرورت مند ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم پریشان ہو. میں نے کہا آپ نے صحیح پہچانا، میں پریشان ہوں. اچھا آپ پریشانی بھی سنو. پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے وہ دیتا نہیں. نہیں نہیں نہیں، پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے. اور آپ کی قبر کی طرف اشارہ کیا. اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس کے ادا کرنے پر قادر ہوں. یہ پریشانی ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. ہاں ابن عباس نے فرمایا اگر تم کہو تو میں سفارش کروں. دیکھو بہت سارے گڑبڑ کرتے ہیں، بھئی اللہ سے مانگو، بھئی اللہ سے مانگو، جو آپ کر سکتے ہو وہ بھی تو کرو. عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے مانگو، کیا فرمایا میں تمہاری سفارش کروں کہ جی بڑی مہربانی. جوتی لی، مسجد سے باہر نکلے، چل پڑے. اس نے کہا راستے میں حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، بھول گئے؟ میں نہیں 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 بھولا نہیں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور پھر بھی میں نکل آیا. پتہ کیوں نکلا؟ واہ واہ، حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا. میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل. واہ واہ، 10 سال کے اعتکاف سے کسی کی حاجت پوری کرو. تو میرے بھائیو دین کیا ہے؟ خوبصورت زندگی، پرسکون زندگی،
سارے مسئلوں کا حل، غریبوں کے، مالداروں کے، عوام کے، حکمرانوں کے سارے مسئلوں کا